وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب یہاں استعمال ہوا گیا ہے حبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبل اللہ کے معنی اللہ کی رسی، جمیعاں، واعتصموا کے معنی پکڑ لو، چمڑ جاؤ، اس کے حفاظت میں آ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا حکم۔ تین باتیں آ گئی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے یہ؟ اب اس کو حدیث میں جانا پڑے گا۔ قرآن کو اگر کہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو، اب وہ سمجھ میں آئے گی معلم قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات مقدس کے اوپر قرآن نازل ہوئی ہے، وہ قرآن کے معلم ہیں پہلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احادیث میں آتے ہیں کہ حبل اللہ کیا ہے، حبل کے معنی رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث سے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی گئی ہے، پکڑ لو مضبوط اسے۔ یہ ہے رسی حبل اللہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم جس کو روایت کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہوا حبل اللہ، مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہوا حبل اللہ، وہی اللہ کی رسی ہے۔ اس کے بعد من اتبعہ کان علی الہدی، اور جو قرآن کی اتباع کیا، قرآن کے احکامات پر چلا، قرآن کے پیچھے چلا، قرآن کو پکڑ لیا، قرآن کو فالو کیا، کان علی الہدی، وہ ہدایت پہ ہے۔ کون ہدایت پہ ہے؟ جو اللہ کی رسی کو پکڑا اور اللہ کی رسی کو پکڑ کے اللہ کی کتاب کے احکامات کے اوپر عمل کرتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کان علی الہدی، اور وہ ہدایت پہ ہے۔ پھر حدیث کا دوسرا جملہ، دوسرا ٹکڑا ہے ومن ترکہ، جس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، ترکہ، ترکے کے معنی چھوڑ دینا، جس نے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تو اس کے متعلق کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ومن ترکہ کان علی الضلالہ، جس نے اللہ کی رسی قرآن کو چھوڑ دیا، گویا کہ وہ جو ہے گمراہی کے اوپر ہے۔ ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کے معنی، قرآن مجید کو ترک کرنے کے معنی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ نہیں، گمراہی پہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے ہدایت پہ عمل کرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ ہے۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اسی مسلم میں امام مسلم دوسرے گئے قرآن مجید کے متعلق فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ قرآن کیا ہے؟ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے۔ اللہ کے پاس حشر کے میدان میں قرآن جو ہے، جو دنیا میں قرآن کے اوپر عمل کیا، قرآن پڑھا، قرآن سمجھا، ہر معاملے میں یہ قرآن اللہ کے دربار میں اس بندے کے حق میں اللہ سے حجت کریں گا کہ اللہ تیرا بندہ قرآن پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اور ہر جگہ تیرے حکم کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا تھا، قرآن حجت بن جائے گا اس کے حق میں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجت لک او علیک، یا پھر قرآن کل حشر کے میدان میں اللہ تیرے خلاف حجت کریں گا اللہ سے۔ اے اللہ، یہ قرآن کے اوپر ایمان رکھا تھا، قرآن گھر میں رکھا تھا، لیکن کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، قرآن کبھی پڑھا نہیں، قرآن کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا، کبھی بھی اس کو فکر نہیں ہوئی کہ قرآن میں اللہ کیا لکھا ہے، قرآن کیوں بھیجا ہے، کبھی فکر نہیں کیا، اور قرآن کو بند کر دیا اور اپنی منمانی چلاتا رہا، لہٰذا میں اس کے خلاف تیرے دربار میں شکایت لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا پھر تیرے خلاف حجت بن جائے گا۔ اور یہ تو ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ سے یہ بھی اپنی ذات کے متعلق دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے متعلق دیے قرآن مجید کی، جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید جب تلاوت اس کا اختتام ہوتا ہے تو ختم قرآن کے نام سے اس کی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر یہ جملہ ہے۔ وہ دعا کا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، فرمایا اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا، میرے خلاف مت بنا۔ کیا فرمایا آپ نے دعا کی؟ اللہ اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا۔
حجت یا رب العالمین، اے میرے رب، اے رب العالمین اس قرآن کو میرے حق میں حجت بنا دے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشادات جو فرمائے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے سورہ فرقان کے اندر، اس میں آیت کریمہ ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان حشر کے میدان میں کھڑا ہوا رہیں گا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ان لوگوں کے خلاف یہ شکایت کریں گے جو لوگ قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے شکایت کریں گے، فریاد کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، منمانی کی قرآن کو چھوڑ کے۔ تو حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ دراصل قرآن ہے۔ دوسری حدیث میں ایک بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اس میں کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، متین مضبوط، اور وہ ہوا ذکر الحکیم، حکمت کی باتوں سے، ذکر کی باتوں سے لبریز ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت کی باتیں اس کے اندر۔ وہ ہوا صراط المستقیم، اور یہ جو ہے صراط مستقیم ہے، ہاں۔ اور اس کے اوپر کے جو حدیث آ رہی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق فرمایا، قرآن کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن مجید کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کے ہدایت سمجھیں گا، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کو گمراہ کر دوں گا، کیونکہ قرآن ہی زمین کے اوپر آسمان نیچے وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جس کی زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور محفوظ ہے یہ کتاب۔ 1400 سال ہو گئے، دنیا کے کئی دشمنہ گزر گئے، لیکن اس کے زیر و زبر میں فرق نہیں کر سکے۔ حیدرآباد کے اندر جو قاری قرآن پڑھتا ہے، افریقہ میں، امریکہ میں، کہیں بھی چلے جاؤ وہی ملیں گے آپ، کہیں تبدیلی۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر کے 1400 سال پہلے اعلان کر دیے قرآن میں، سورہ حمیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین ایدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حکیم، حکیم حمید۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل اس کے پیچھے سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، ہم نے محفوظ کر دیا ہے اس کو۔ دیکھیے آپ، اللہ بتا جا قرآن میں۔ تو بہرحال قرآن یہ حبل اللہ ہے، اور حبل اللہ کے معنی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لے کے آپ کہیں بھی جائیں گے تو واپس آ سکتے، کہیں بھی گئے تو واپس آ سکتے۔ چھوڑ کے اگر چلے گئے تو واپس آنا مشکل ہے، ناممکن بھی ہے، مشکل ناممکن ہے۔ ایک آدمی کوئی بولی میں کسی کوئی مر گیا، اندر کوئی ڈوب گیا، فوری انہیں بھی جا رہا، یا کوئی تالاب میں، اگر اس کو رسی بن کے چھوڑے تو انہیں واپس آتا، رسی بن کے نہیں چھوڑے تو خطرہ ہے، اندر لانے والے گئے تو انہیں اس کو پکڑ لیا تو اس کو بھی کھینچ لیتا الٹا، انہیں لانے گیا تھا انہیں بھی گیا، خطرہ ہے، اسی لیے اس کو رسی بن کے چھوڑتے، کہیں بھی گئے تو واپس۔ اسی لیے لفظ استعمال کیا قرآن حبل اللہ، دیکھو تم کہیں بھی جاؤ، شرط یہ کہ قرآن کو پکڑ کے رہو تو تم پھر سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، مومن کی مثال ایک اونٹ کی، ایک گھوڑے کی طرح ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھوڑے کی رسی اور اونٹ کی رسی کی طرح ہے۔ ایک آدمی گھوڑے پہ سے اترتا ہے، گھوڑے کی رسی ہوتی ہے، رسی کو جو کھوٹی سے باندھ دیتا ہے نا، اب وہ جو رسی جتنی بڑی رہیں گی اتنی دور جائیں گا انہیں، پھر واپس کھوٹی کرنے آ جاتا، کہاں تھا واپس، پھر کھوٹی کرنے آ جاتا۔ اسی لیے ایک مومن کہیں بھی جائیں گا، اگر قرآن اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر واپس قرآن پہ آئیں گے۔ یہ مثال دی حدیث میں۔ اگر قرآن نہیں ہے تو اگر کوئی بھی شانہ مل گیا، دھوکے باز مل گیا، گھمانے گھرانے والا مل گیا، ہاں، اس کو گمراہ بھی کر دے سکتا ہوں، دماغ کو پلٹا دے بھی سکتا ہوں۔ اسے قرآن پکڑ کے رہا تو نہیں جا سکتا۔ اسی لیے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب بات آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے بعد کیا جملہ آیا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ، فرقہ بندیے، گروہ بندیے، آپس میں ٹکڑے، یہ اللہ فرماتے ہیں مت کرو یہ کام۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں مت پڑ جاؤ، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، گروہ بندیاں مت بناؤ۔ سخت اسلام سختی کے ساتھ منع کرتا ہے
فرقہ بندی سے، گروہ بندی سے، جماعت بندی سے، عصبیتوں سے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جمیعاں پورے مل کے قرآن کو پکڑو. تم پورے امت مسلمہ کا پلیٹ فارم قرآن ہے، امت مسلمہ کا مرکز قرآن ہے. فرقے نہیں ہیں، گروہ بندیاں نہیں ہیں، ٹکڑے نہیں ہیں، عصبیتیں نہیں ہیں. سختی کے ساتھ منع کیا گیا. سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دین کو قائم کرو، دین پہ قائم ہو جاؤ. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، ٹکڑوں میں مت بڑھ جاؤ. منع ہے اللہ تعالیٰ. اختلافات مت کرو، جھگڑے مت کرو، لڑو مت. سختی کے ساتھ منع کیا گیا. فرقہ بندی اسلام کے اندر شرک ہے، یہ خطرناک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے بات منع کی ہے اس بات کو. فرقوں میں، ٹکڑوں میں، عصبیتوں میں، گروہ بندیوں میں یہ بڑھ جانا، یہ اسلام نہیں. اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف ایک سازش ہے. ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، امت ہے، امت مسلمہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے اسی طرح تم کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے، ایک عدل و انصاف کے اوپر قائم رہنے والی امت بنا. امت فرقہ نہیں ہے، امت ہے. یہ امت کے معنی یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ہے اور افریقہ میں ایک مسلمان ہے. اگر افریقہ کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس، اس کا درد ہندوستان کے مسلمان کو ہونا. یہ کہتے امت. اس کی زبان الگ ہے، اس کا ملک الگ ہے، آپ کے خاندان کا نہیں، آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، لیکن امت ہے. یہ امت، امت بنی ہے. کئی خاندانوں سے، کئی قبیلوں سے، کئی ملکوں سے جو بندے ایمان لے کے آئے، جن کی بنیاد صرف کلمہ تھا، جن کی بنیاد صرف ایمان تھا، ان کو امت کہا گیا. امت ہے، امت مسلمہ. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی جب تعمیر کے بعد جب دعا کر رہے تھے، اس میں یہی بات فرمائی ہے نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد فرمایا کہ ربنا کہ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے اللہ، ہمارے درمیان میں سے ہماری ایک ایسی امت اٹھا مکے سے. ایک امت وہاں سے اٹھی، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، وہاں سے ایمان کی دعوت ہوئی، پھر وہاں سے ہجرت ہوئی، پھر مدینہ گئے، مدینہ کے مختلف قبائل، پھر وہاں سے عرب، مکے سے اس کے بعد اسلام، مدینہ سے پھر افریقہ، حبش وغیرہ، پھر ایک کر کے جناب علی تقریباً کئی قومیں ایمان لاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا رشتہ تمہارے ملک سے نہیں ہے، ان کا رشتہ تمہارے قبیلے سے نہیں ہے، ان کا رشتہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، لیکن یہ امت ہے، کلمے کی بنیاد پہ جمی ہوئی ہے، امت ہے مسلمان، فرقہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. متحد اور اتحاد کرنے والی کتاب صرف قرآن ہے. اگر کوئی قرآن سے اختلاف کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا کے گر گیا. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. سورۃ البقرہ کی آیت اللہ فرماتا اللہ نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور جو لوگ اس ہدایت کی کتاب کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں اختلاف کر کے ٹکڑیاں بنا لیے، مسلکیں بنا لیے، جماعتیں الگ الگ بنا لیے، اللہ فرماتے ہیں بہت دور کی گمراہی میں جا پڑ گئے مخالفت میں. قرآن کی مخالفت اختلاف کرنا، قرآن کی مخالفت فرقے بنانا، قرآن کی مخالفت گروہ بندیاں بنانا، آپس میں کٹ جانا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بہت بڑی دور کی مخالفت میں جا کے گر گئے. جو کتاب اتحاد کے لیے آئی تھی، جو کتاب اتفاق کے لیے آئی تھی، جو کتاب پورے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آئی تھی، آج اسی کتاب سے اختلاف کر کے لوگ فرقے بناتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، گروہ بندیاں بناتے ہیں. لفی شقاق بعید، یہ بہت بڑی دور کی مخالفت والی بات ہے. یہ یہاں وہی بات فرمائی فرقے مت بناؤ.
ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. کیا بات ہے قرآن کے اللہ فرماتے ہیں. ارے ہماری اس نعمت کو تو یاد کرو. قرآن کے آنے سے پہلے، نبی کے آنے سے پہلے تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. خاندانی دشمنیاں تھے، قبائلی دشمنیاں تھے، ملک کے دشمنیاں تھے، آپس میں جائیدادوں کے دشمنیاں تھے، کیا کیا نہیں تھے تمہارے پاس دشمنیاں. لیکن جب قرآن آیا اور قرآن آنے کے بعد تم کتاب کے اوپر ایمان لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت میں تم ایک امت بن گئے. یہ نعمت تھی قرآن نا، اس قرآن کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے نا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ عَادَعًا، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. قرآن کے اوپر ایمان نہیں لانے سے پہلے، نبی کو نہیں ماننے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے تمہارے آپس کے دلوں کے اندر نفرتوں کو نکال دیا، عداوتوں کو نکال دیا اور محبتوں کو بھر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس قرآن، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. کل کے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اب بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو ان مخالفتوں کی وجہ سے دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو بچا دیا، چھڑا لیا وہاں سے، ایمان کی توفیق دی، اتحاد کی توفیق دی. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیات، اپنے احکامات کو تمہیں کھول کھول کے بتاتا ہے، کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ. فرقہ بندیوں سے بچو، گروہ بندیوں سے بچو، اختلافات سے بچو، فرقوں سے بچو. بچو کہ فرقہ اسلام میں اور کیجئے آپ. ہمارا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، سب یہ. پھر اختلاف کس بات کا؟ اختلافات نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ حج میں ہے، نہ زکوٰۃ میں ہے، نہ قبلے میں ہے، نہ رسول میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ اللہ کہیں بھی. پھر یہ اختلافات آج ہمارے پاس کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ تشدد کیوں پھٹ رہا ہے مسلمانوں کے پاس؟ کیوں آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیوں آج جماعتیں بن کے ایک دوسری جماعتوں کو گمراہ قرار دے رہے ہیں؟ آج کیوں کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں؟ آج کیا بات ہے؟ کیا عصبیت ہے یہ؟ بھیا مسلمان کی تعریف کی گئی، کیا تعریف کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے کون؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. دیکھو حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی زمین کے اوپر ایمان والے ہیں، جتنے زمین کے اوپر جتنے ایمان والے ہیں، وہ سب آپس میں ان کا رشتہ بھائی بھائی کا ہے، بھائی بھائی کا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، خونی جو بھائی ہے ان کے درمیان میں بھی کبھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، ہوتے ہیں. اسی طرح ان بھائیوں میں بھی ہوگا کبھی. تو تم کیا کرو؟ اصلاح کرو، صلح کرو، گلے ملا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. دیکھیں پھر تقویٰ آیا. ڈرو اللہ سے، بچو اختلافات سے، بچو فرقہ بندیوں سے. تم بھائی بھائی ہے تم، تاکہ اللہ کی رحمت ہو تم پہ. فرقہ بندیاں، گروہ بندیاں، عصبیتیں نہیں ہے اسلام میں. اب اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے ضمن میں معلم قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم. کیا فرمایا آپ نے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم کل المسلم، آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان پورے مسلمان، سب بھائی ہے آپس میں، سب بھائی ہے. اب کون بھائی اپنا؟ پورے. اللہ کے نبی فرمائے کہ پورے مسلمان، روئے زمین کے اوپر جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کا آپس میں رشتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. پھر اس کے بعد آپ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کون ہے حقیقی مسلمان؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. کیا مطلب اس کا؟ کون اب مسلمان؟
سوچو، غور کیجئے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے، کیا تعریف ہے مسلمان کی؟ آپ فرمائیں کہ مسلمان پورے کے پورے کہ ہمارے کے دیوار کی طرح ہے. یہ ایک ہمارے جو گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، ایک دیوار ہوتی ہے. وہ دیوار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اینٹ جماتے چلے جاتے ہیں، آپ دوسری اینٹ رکھتے ہیں تو ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو پکڑ لیتی ہے نا. اس طرح دیوار بنتی ہے. یہ حدیث فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا آپس میں ملا کے بتایا کہ اس طرح یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں جب پکڑتے ہیں تو چھڑا نہیں سکتا. اسی طرح جب دیوار بنتی ہے، گھر بنتا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتے تھے. یشد بعضها بعضا، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوط کرتے، طاقت دیتے چلے جاتے ہیں. یہی مسلمان کی مثال ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دست و بازو بن جاتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے. لیکن اگر یہی دیوار سے ایک اینٹ اگر آپ نکال لیے تو دوسری اینٹ خود بخود ڈھیلی ہو جاتی ہے. ہو جاتی نہیں؟ پھر دوسری ڈھیلی ہو گئی تو انہیں بھی نکل جاتی ہے، پھر تیسری انہیں ایسی ایک ایک کر کے پوری دیوار گر جائے گی. اسی طرح تمہاری امت کا خاتمہ ہو جائے گا. امت کا خاتمہ ہو جائے گا. یشد بعضها بعض، مضبوط. ایسا پیش دیا اللہ کے نبی نے، ہاتھ کو دے کے بتایا یشد بعضها بعضا. ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کو طاقت اور قوت دو، ایک دوسرے کی ساحتیہ کرو، اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، تاکہ تم ایک چٹان کی طرح ہو جائے. تم پوری دنیا کے سامنے تم ایک چٹان بن جاؤ. ان الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کے فرماتے ہیں مومنین کی مثال ہے گویا کہ ایمان والوں کی صفیں ایسی ہوتی ہیں گویا کہ ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار، وہ توڑ نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا. آج ہم مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا حرام ودمہ حرام. اس کے بعد فرمایا کہ عرضہ حرام ومالہ حرام. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کا خون حرام ہے اس کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر اس کا خون کا چھیٹا حرام ہے، اسے زخمی کرنا حرام ہے. وہ مالہ، اس کا مال حرام ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا احترام، اس کے جان کا احترام کرنا ہے. وہ عرضہ، اس کی عزت، حرمت ہے اس کی عزت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے حجۃ الوداع کے اندر، آپ نے پوچھا خطبہ دے رہے تھے کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج ذی الحجہ ہے. پھر اس کے بعد پوچھا تھوڑی دیر خاموش رہتے ہوئے یہ کون سا دن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یوم العرفہ ہے، حرمت والا دن ہے، عظیم دن ہے. پھر اس کے بعد پوچھا کون سا شہر ہے یا رسول اللہ؟ یہ بلد الحریم، حرام، حرمت والا شہر. اس سوالات صحابہ سے پوچھے. 1,24,000 صحابہ اکرام حج میں. یہ پوچھا کون سا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، کون سا دن ہے حرمت والا دن ہے، کون سا شہر ہے حرمت والا شہر ہے، کعبۃ اللہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کا احترام ہے، جس طرح آج 9 ذی الحجہ کا احترام ہے، جس طرح کعبۃ اللہ کا احترام ہے، اسی طرح ایک مومن کا احترام ہے، ایمان والے کا احترام ہے، جو کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے. جماعت سے کوئی تعلق نہیں، فرقے سے کوئی تعلق نہیں، ایمان والا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس نے گواہی دی ہے، آپ کے قبلے کی طرف ہے، آپ کے جماعت میں، آپ کے صف میں کھڑا ہوا ہے، آپ کا ذبیحہ کھا رہا ہے امت مسلمہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کسی مسلمان کی اس وقت اس کے مومن ہونے کی گواہی دیتے رہو جب تک یہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ کھا رہا ہے اور تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، چاہے کتنا ہی بگڑ جائے. اگر یہ 2 چیزیں باقی ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. اسلام آپس میں جوڑنے کے لیے آیا، امت مسلمہ کو ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں آیا. آپس میں جڑے رہو، اختلاف مت کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پھر ایک مومن، المؤمنون کرجل واحد. ایک دوسری حدیث آتی آپ نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد.
تمام ایمان والوں کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے. آدمی ایک جسم، دوسری حدیث میں جسد کا لفظ آتا ہے کہ جسد الواحد. پورے ایمان والوں کی حالت مثال ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ. باڈی میں آنکھ ہے، جسم میں آنکھ کو اگر تکلیف پہنچے تو پوری باڈی کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ نے فرمایا وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ. اگر سر میں درد ہوا تو جسم میں پورے جسم میں درد ہوتا ہے نا. اسی طرح پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کا درد کا احساس تم کو ہونا تو ایمان کی حرارت ہے، نہیں تو ایمان کی حرارت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن وہ ہے کہ کسی مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتا ہو دوسروں کے حوالے، نہیں چھوڑ دیتا. بے سہارا نہیں، جا کچھ بھی کر بھوکا مر، نہیں چھوڑ دیتا اس کو. ولا يحقره، اور نہ کسی مومن کو حقیر سمجھتا ہے، انہیں اپنے سے کم نہیں سمجھتا. ایمان ہے اس کے پاس، کوئی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے اس کے پاس، کلمہ کو ہے. انہیں لاکھ برائیاں ہوں گے، بحث ہے اس کے پاس، وہ الگ بات ہے. جو بگاڑ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ خامیاں ہیں تو میرے پاس بھی ہے، کوئی بھی نہیں ہے پاک. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اسی لیے ہے. ہر ایک کے پاس کمزوریاں ہیں، اس کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال کیا ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انما المومنون اخوۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف کر رہے ہیں. باپ اور کیجیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اگر کوئی مسلمان، یہ حدیثیں بہت ہے، صحیح ستہ میں ہے، امام بخاری امام مسلم ہے، اس کے اندر اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اگر کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اگر وہ فتویٰ اس کے اوپر صادق نہیں آتا، صحیح نہیں بیٹھتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن فتویٰ دینے والا کافروں میں اس کا شمار ہو جائے گا. فتویٰ پلٹ کے اسے لگیں گا، کیونکہ دنیا میں جس مسلمان کو کافر بولا اور وہ حقیقت میں اگر کافر نہیں ہے تو یہ فتویٰ حشر کے میدان میں اسے لگے گا اور وہ کافروں میں ٹھہرے گا فتویٰ دینے والا. سوچ سمجھ کے زبان استعمال کیجیے کسی مسلمان کو گمراہ بولنے سے پہلے، کسی مسلمان کو کافر بولنے کے پہلے. آج ہم زبان چھوڑتے ہیں، انہیں گمراہ، انہیں گمراہ، انہیں کافر. آج یہی فتوے چل رہے ہیں، مسلمان. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں کلمہ گو، دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں کلمہ گو، تو آپ نے فرمایا کہ مرنے والا مارنے والا دونوں جہنمی ہیں. کیا؟ دو مسلمان آپس میں لڑے، لڑائی میں کوئی مر گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مارنے اور مرنے والا دونوں دوزخی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارنے والا تو دوزخی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن مرنے والا کہیں کیوں، اس کی کیا غلطی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے، دونوں کا ارادہ لڑنے کا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کا وار پہلے چل گیا، اگر اس کا وار نہیں چلتا تو انہیں وار کرتا، انہیں مر جاتا. اسی لیے دونوں کا ارادہ، دونوں کے پلان یہی تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کے ارادے سے آئے تھے. اور یہ الگ بات ہے کہ انہیں بھاری پڑ گیا، اس کا وار پہلے پڑا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کے فیصلے تو تمہاری نیتوں کے اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ تمہاری دونوں کی نیت ایک دوسرے کو مارنے کی تھی، اسی لیے دونوں دوزخی ہیں. سوچو آپ. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے متعلق، وہ کیا ہے؟ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے. گالی کسی کو بھی دینا گناہ ہے ویسے، لیکن ایک مسلمان کو دے رہے ہیں تو اور زیادہ گناہ ہے اس کا. اسی طرح حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے وہ قتالہ کفر، اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے، اور کافر کا انجام جہنم ہے. وہ قتالہ کفر، مومن کو قتل کرنا کفر ہے. دوسری حدیث میں آج یہ بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن، اب آپ دیکھیے
ملعون من ضار مومنا، ملعون من ضار مومنا، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے جو کسی دوسرے مومن کو نقصان پہنچاتا، تکلیف دیتا، دھوکہ دیتا۔ پھر حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے ملعون من ضار مومنا، اور اس کے بعد فرمایا او مکر بھی، یا پھر مومن کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، پھنساتا ہے کہیں لے آ کے، دھوکہ، چال بازی، فریب، پلاننگ، ملعون ہے وہ آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کیا ہے؟ جسد الواحد ہے نا، ایک دیوار کی طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جمی ہوئی ہے، مضبوط ہے، پکڑی ہوئی ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو، تفرقے مت بناؤ، گروہ بندیاں مت بناؤ، فرقے مت بناؤ۔ وَأَنْ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دین کو قائم رکھو۔ دین کو قائم رکھنے کے معنی یہ ہے کہ تمہیں اتحاد ہونا امت مسلمہ کے اندر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قربان جانے والا ہونا۔ اب پڑھتے ہیں سورہ الفتح، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی کون ہیں؟ یہ اشداء علی الکفار، یہ منکرین حق کے لیے بڑے تیز ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مسلمانوں کے لیے بڑے شفیق، بڑے رحیم، بڑے کریم ہیں۔ امت مسلمہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں مت پڑو، آؤ قرآن کی طرف، اللہ کی رسی قرآن مضبوط پکڑ لو۔ اللہ منع کیا ہے فرقوں سے، گروہ بندیوں سے، آج اسی کے خلاف اتنا ہی ہنگامے ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس حالت یہاں تک بگڑ گئے، آپ دیکھ لیجیے آج زمین کے اوپر کون کس کو مار رہا، آپ کیا بھائی؟ آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے، مسلم معاشرے کے اندر کون کس کو قتل کر رہا ہے، سب مسلمان سا خون ہو رہا ہے۔ آج لاکھوں کی تعداد میں مار رہے ہیں، مسلکوں کی بنیاد پہ مار رہے ہیں، جماعتوں کی بنیاد پہ مار رہے ہیں، عقائد کی بنیاد پہ مار رہے ہیں، جھگڑا چل رہا ہے آج مسلکوں کا، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، اس کو مار رہے ہیں۔ کون بولے یہ آپ کو؟ کون حق دیا آپ کو یہ مارنے کا؟ ہاں، کس نے دیا آپ کو یہ حق؟ ارے اللہ زمین آسمان بنایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد آزادی دی دیا، قرآن میں بول دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ بول دیا اگر تمہارا دل چاہتا تو ایمان لاؤ اور دل چاہتا تو انکار کر دو۔ تم کون ہے اگر تمہاری جماعت کو نہیں مانے، تمہارے مسلک کو نہیں مانے تو تم انہیں کیسے قتل کرو گے؟ اللہ تو اجازت، چاہے کافر بن جا چاہے مومن بن جا، فیصلہ آخرت میں ہوگا ایمان اور کفر کا۔ تم کون ہے مسلمان کو قتل کرنے والے؟ کیا ہو رہا ہے آج؟ دنیا کیا دیکھ رہی ہے اسلام آج؟ جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں، میڈیا کھولتے ہیں، صرف یہی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کو خطا کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر زیادہ طور پہ دیندار لوگ آئے، داڑیاں والے، اتنا تشدد ہے، ہمارے مسلک کا نہیں ہے قتل کرو، ہماری جماعتوں کا نہیں ہے مارو۔ اور شیطان اس قدر اس کے اندر مبتلا کر دیا، آج یہاں تک برائی پھیل گئی کہ ایک جماعت والا دوسری جماعت کا سلام بولے تو وعلیکم سلام نہیں بول رہا، اپنی جماعت کا نہیں قائم جڑو۔ عصبیت۔ اور اللہ رحم فرمائے کہ یہ شیطان اس فرقے میں مبتلا کر دیا، اور یہ چیز جناب علی اتنی آگے بڑھی کہ مسجدوں کے اندر داخل ہو گئی، اور یہاں تک داخل ہو گئی کہ ہمارے عبادت خانے بھی بانٹ کیے لوگ، یہ مسجد ہماری، یہ مسجد وہ مسلک کی، وہ مسجد وہ جماعت کی۔ سمجھ میں آ رہا؟ بعض آفتاب مسجدوں پہ بورڈاں بھی لکھنے لگے، یہ مسجد اہل سنت، یہ مسجد اہل حدیث، فلاں فلاں، اور کیا باقی ہونا۔ ارے جو پلیٹ فارم جس کا قبلہ ہے، کس کا کعبہ، ایک جس کی قرآن، ایک جس کا رسول، ایک جب کی نمازیں، ایک وہی 5 وقتہ نمازیں، وہی رکعتیں ہیں، سب وہی ہے۔ پھر اس کے اندر جھگڑا کیا ہے؟ جو جھگڑا معمولی اختلافات کا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیجیے آپ، آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ کیا اللہ کی عدالت نہیں ہے؟ کیا تم نے زمین پہ عدالت کھول رکھی ہے؟ نہیں،
اللہ برا کہ جن امور میں تم اختلاف کر رہے ہو ہمارے یہاں آنے کے بعد فیصلے ہو جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر تم جناب تمہارا کام سمجھانا ہے، نصیحت کر دینا ہے، بس ختم۔ تم داروغہ نہیں ہے کسی کے اوپر، ذمہ دار نہیں ہے تم کسی کے اوپر۔ اور کیجیے آپ، عجیب معاملہ ہے ہمارے پاس۔ مسجدوں کے فتنے الگ چل رہے ہیں آج، اور یہ فتنہ مسجدوں کا کوئی نیا نہیں ہے۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فتنہ ہوا، مسجد سے مسجد کو نقصان پہنچاؤ۔ آپ سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کہی گئی، چند منافقین آ کے ایک دور ذرا مسجد بنائے اور بنا کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس جماعت مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے تاکہ جناب علی ہم کو سکون ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی دعوت قبول کر لیے اور وہی آ گئی کہ خبردار اس مسجد میں آپ نماز مت پڑھیے، کیونکہ منافقین کی بنائی ہوئی ہے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس مسجد کے متعلق لذین تخو مسجداً زیراراً، وہ مسجد جو ملت کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی، وہ تفریقاً بین المومنین، اور ایمان والوں کے اندر جدائی ڈالنے کے لیے، فرقہ بندی کے لیے پیدا کی گئی، تاکہ امت مسجد سے مسجد کی مخالفت کرے، اس مسجد کے ممبر سے خطیب اس مسجد کے خلاف بولے اور اس مسجد سے اس مسجد کے خلاف بولے، اور دشمنوں کے بندر آئے ارے بھائی کیا ہے وہ تفریقاً بین المومنین، یہ تو مسجد ہے ایک، پھر مسجد کی کیا ضرورت ہے؟ ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور پولیٹیکل شخصیت بھی ہیں، ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب اور جو ہے نا نماز کے متعلق مساجد کے متعلق فرمایا، کسی محلے میں قریب قریب ایک سے زیادہ مساجد ہونا گویا کہ وہ مسجد زرار ہے جو دوسری مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب یہ کیا مسجد ہے یہاں قریب بنائے تو مسجد کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں؟ بٹ گئے۔ مسجد تو اتحاد ہے، پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، تفریقاً بین المومنین۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس قسم کے مساجد بنا کے آپس میں فرقہ میں بانٹ دیں، تفرقوں میں ڈال دیں، امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیں، پھر وہاں پہ ایک ذہن سازی کی جائے، لوگوں کے خلاف مسلک کے خلاف بات کی جائے، جماعت کے خلاف ورغل آ جائے، دوسرے مسئلوں کے خلاف ورغل آ جائے، مسلمانوں کی دلوں کے اندر نفرتیں بٹھا دی جائیں۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ تفریقاً بین المومنین۔ آج وہی حال ہے، پوری امت مسلمہ ایک جسد واحد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات پر مومن کا لفظ استعمال کیا؟ اب دیکھیے احادیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمنون، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ولا تؤمنوا ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ حدیث ہے یہ، صحیح حدیث ہے، صحیح ہے ان کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تا وقت کہ وہ مومن نہ بنے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں ایک مسلمانوں سے محبت نہ کرے۔ مسلمانوں سے محبت کرنا، مسلک کو نہیں، جماعت کو نہیں دیکھنا کون ہے، کہاں کا ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی نہیں، لمبی داڑھی، لمبا شمل، مسلمان ہے، فرض ہے، اس کا احترام کرو، اس سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد فرما وَأَن تُحِبَّ لِنَفْسِكَ أَن تُحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے وہی پسند کر تو تو مسلمان ہو جائے گا۔ اب کتنی باتیں ہیں صحیح ہے، ان کے احادیث میں بات کہی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا یہ بات، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، کون صحابہ بیٹھے ہوئے آپ کی نشست میں، آپ کی مجلس میں، اللہ کے نبی قسم کھا کے پڑھیں تو صحابہ اکرام گھبرا گئے، کون ہے آخر وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو آپ قسم کھا کے فرما رہے ہیں جو مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن
جارہ ببائخہ، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، جس کے پڑوسی کو ستا رہا، تکلیفاں دے رہا، وہ مومن نہیں ہے۔ سوچو آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان نے اس کے تکلیف، اس کے رنج، اس کے غم کو دور کر کے جس نے اس مسلمان کو خوش کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں ڈال کے اس کو خوش کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دیکھو کسی مسلمان کو رنج و غم میں دے کے تم خوش مت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال کے تم کو مبتلا کر دے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا یرحم الناس من لا یرحم، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ ان لوگوں پہ رحم نہیں کرتا جو دوسرے لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس آدمی پہ رحم نہیں کرتا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا۔ مسلمان اور کیجئے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی حقوق کیا ہے؟ اگر تم کسی مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے سلام کرو، ہے نا؟ حکم ہے سلام کرو۔ سلام ہے کیا؟ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں تو آپ کے لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، السلام علیکم، اے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اپنی رحمت میں رکھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر فرض ہے، تو میں جب آپ کو سلام کروں گا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اگر میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی میل ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کینہ ہے، تو کیا میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ اگر میں سلام کر رہا ہوں تو یہ منافق کا سلام ہوں گا، یہ چپ دیکھنے کو سلام کر رہا ہوں لیکن دل میں ہے نہیں۔ اور کیجیے آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرا جو مسلمان بیمار پڑ گیا اس کے اوپر حق ہے کہ اس کی عیادت کرے، جائے اس کے پاس، پھر اس کے بعد کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔ اگر کوئی آپس میں تمہارا بھائی تمہارے سامنے اگر چھینک دے تو تم میرے اوپر حق ہے کہ تم اس کے اوپر یرحمک اللہ کہو، اے اللہ میرے بھائی پہ رحم کر۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے کتنا خلوص محبت پیدا کیا جا رہا، اور جب اتنے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں دین کے عنوان سے تو زیادہ ہی ہو گیا۔ آج کل فتوے چل رہے ہیں، وہ جماعت گمراہ، یہ جماعت گمراہ، ہم حق پہ، ہماری جنت جنت میں جائے گی۔ کون ہے جماعت میں؟ جنت میں کہاں سے؟ جماعت جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک کے پاس کوئی گمپا کتا نہیں ہے، چلو بھاگو، گیٹ کھل گیا، گیٹ کھل گیا، بھاگو ادھر آؤ، یہ جماعت نہیں، ویسا نہیں ہے۔ ایک ایک کا آنا ہے وہاں پہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی طرح تم ہماری عدالت میں آؤ گے جس طرح دنیا میں تم نے ماں کی پیٹ سے اکیلے آئے تھے۔ ایک ایک آنا۔ اور سورہ مریم میں فرما وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وہ سب کے سب ہمارے پاس ایک ایک آئیں گے، ایک ایک۔ ارے اماں بابا ساتھ نہیں رہیں گے تو جماعت کہاں رہتی جی؟ ہاں، جو ماں پیٹ میں رکھ کے پالی، گود میں اٹھی، بابا محنت کرا، سمجھ میں آیا، دنیا کا مشقت کرا، انہیں نہیں رہیں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، اللہ فرماتے بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گا، میاں بیوی سے۔ ارے بھائی ماں باپ میاں بیوی بھائی ساتھ رہیں گے، اب ارے جماعت جاتی کہتے ایسا نہیں ہے معاملہ، جماعت کا نہیں، وہاں پہ تو ایک ایک آئیں گا حساب کے لیے۔ دعویٰ کر رہے ہیں لوگ بس میری جماعت، ارے کس کی جماعت نہیں، امت مسلمہ سب مسلمان ہیں۔ آپ دعوت کا کام کرنے کے جماعت بنا لیے، ٹھیک ہے، جماعت کا کام یہ نہیں کہ آپ دوسری جماعت کو گمراہ بولو، آپ ہاں دوسری جماعت کو غلط بولے، کوئی حق نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں اگر آپ دوسری جماعت کو گمراہ کہہ رہے ہیں تو سب سے بڑا گمراہ تم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کسی دوسرے مسلمان کو گمراہ مت بولو، کسی دوسرے مسلمان کو کافر مت بولو، تم سب سے پہلے گمراہ ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا اگر تم کفر کا فتویٰ دے رہے ہو اور حقیقت میں وہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ فتویٰ تم پہ لگ جائے گا اور کافروں کے زمرے میں تم کر دی جاؤ گے۔ ایک جنون پیدا ہو گیا لوگوں کا آج، جماعت بندی کا، گروہ بندی کا، یہ کرنا۔ اللہ معاف کرے، محبت رحمت پیدا کرو آپس میں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے لیے دعا کی نا بھائی، جانتے ہیں نا آپ۔ صحابہ کرام نے کہا جب کفار آپ کو ستا رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجیب الدعوات ہیں، آپ نبی ہیں، اللہ آپ کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، آپ ان کافروں کی تباہی کے بارے میں دعا بدعا کیجیے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں بدوا نہیں دے سکتا میں. اور کیجئے، آپ سوچئے، رحمت للعالمین ہے. آپ زخمی ہو گئے، زخم پوچھ رہے ہیں، آپ زخمی ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، اپنا خون پوچھ رہے ہیں، اس وقت فرماتے اے اللہ اس قوم پہ رحم فرما، یہ حقیقت نہیں جانتی. اللہ کے نبی کو جن لوگوں نے زخمی کیا ہے، آپ ان کے لیے تو رحمت کی دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے تو معافی کی دعا مانگ رہے ہیں. اور یہاں تو بھئی آپ کا بھائی ہے، کلمہ گو ہے، ٹھیک ہے کچھ غلط ہوئیں گا، علم میں معلومات رہیں گے، آپ اس کو کافر کا فتویٰ دیتے، ہاں مسجد الگ بنا لیتے. آپ کہاں کا اسلام ہے یہ؟ کون بولا؟ پوری امت کی بات کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے جو آپ کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا ہے، نرم دل بنایا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ سخت دل ہوتے، آپ کے مزاج میں تیزی ہوتی، آپ کے مزاج میں ترش روی ہوتی، تو پھر یہ جتنے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، سب بھاگ جاتے. ارے نکو بھائی بڑا کھٹا آدمی ہے، بڑا کڑوا آدمی ہے. ہاں نہیں، یہ تو بڑے نرم دل ہیں، دشمن بھی آپ سے ملنا چاہ رہا، آ کے بیٹھ رہا ہے، ہر ایک کا احترام کر رہے ہیں آپ، ہر ایک سے اخلاق سے آ رہے ہیں آپ. ہاں دشمن بھی آ رہا تو اخلاق سے ہے، قتل کرنے کا ارادہ بھی ہوا تو آپ کو وہاں پہ بھی اخلاق ہے. دعا دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل اور عمر بن خطاب کے لیے آپ نے دعا کی. یہ دونوں مکے کے بڑے بہادر تھے دونوں، اور دونوں کا نام عمر تھا. ایک عمر تو وہ ہے خلیفۃ الرسول امیر المومنین، ان کا نام عمر بن خطاب تھا، اور ابو جہل کا اصلی نام تھا عمر بن حشام. آپ نے فرمایا اللہ یہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہدایت دیتے، ایمان کی دولت سے نوازتے. اور کیجیے آپ، کون ہے یہ عمر؟ کون ہے؟ معلوم ہے حضرت عمر کو قتل کرنے نکلے تھے. ابو جہل معلوم ہے کیا تھا؟ آپ دعا کر رہے ہیں، ابو جہل کے لیے بھی کر رہے ہیں اور عمر کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور یہاں تو یارو آپ کا بھائی ہے، چند اختلاف ہے، اس کو کافر بول رہے ہیں، اس کو فتویٰ دے رہے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں اور کیجیے آپ، اپنی چار دیواری آرام والا بنا لیا. اسلام میں فرقہ بندی نہیں ہے. جتنے بھی اس قسم کے مساجد بن رہے ہیں، اور کیجیے مسجد سے مسجد کو ٹکرانے کے لیے وہ تفریقاً بین المومنین ہے، امت مسلمہ ہے. پوری امت کو متحد ہونے کی دعوت دیجیے، پورے مسلمانوں سے بحث کیجیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ہمارے وہ بھائی بھی جو مسلمانوں کو گمراہ، ہم بھی ان کے دل میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر امت مسلمہ کی محبت ڈال دے، منافقتوں کو ختم کر دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تفرقے نہیں، محبت سے ملیے، پیار سے ملیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی شان میں فرماتے ہیں، کیا ہے حدیث سنو آپ، کتنے پیارے الفاظ ہیں. معلم قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المومن الذی یشبع جارہ جعین الی جنبی. وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اگرچہ کہ وہ پڑوسی کافر ہے، اگرچہ کہ وہ پڑوسی مشرک ہے، اگرچہ کہ وہ پڑوسی یہودی ہے، اگر آپ پیٹ بھر کے کھا رہے وہ بھوکا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ملاقات تھی، بلکہ کچھ خدمت بھی کیا کرتا، آپ فوری گئے اس کی تیمارداری کے لیے. یہودی ہے. اور یہاں ہماری جماعت کیسی نہیں ہے. اب تو یہاں تک حالت پیدا ہو گئی، اب 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے رستے میں چھینک آ رہی، اب چھینک آ گئی تو اس کو جناب یرحمک اللہ بولنا ہے. اب یہ سوچ رہا ہے نہیں میری جماعت کا ہے یا نہیں، کہیں کو یرحمک اللہ بولوں. یہ حالت پیدا ہو گیا. سلام کی حد تک تو دکھ رہا، بعضوں نہیں بھائی، وہ بعضوں کو اپنے جماعتاں بھی کچھ وہ کر دی، ایک شناخت فوری پہچان لیتے، انہوں ہے انہوں وہ ہے، داڑھی ٹوپی لباس ہاں فلاں فلاں کا ہے، کچھ ہے ان کے آئیڈینٹیفائی، ایسا کر لیے. اب وہ سلاموں کے اندر بھی چل رہا ہو، ارے انہیں کہیں کو کرنا سلام، اپنا ہی نہیں دکھ رہا انہیں. کچھ اس قسم کے آ گئے. اب معاملہ یہاں تک آ گیا، بھائی سیدھے سادھے مسلمانہ چھینک آ گئے، یرحمک اللہ بولنا نہیں. اگر اپنی جماعت کا نہیں ہے تو بات غلط ہو جائیں گے، رحمک اللہ بولنا. اب یہ نظریہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کچھ دیا، کہیں سے فنڈ آ گیا، تقسیم کرنا ہے، کوئی زکوٰۃ کا گیا. اب کیا ہو رہا معلوم، جب تقسیم کا معاملہ آ گیا تو پہلے اپنی جماعت کو دیکھو. ارے نہیں بھائی وہ صاحب بھوکے ہے، پیاسے، بہت غریب، اپنی جماعت کا ہے کیا؟
نہیں تو رہنے دو، پھر ہوتے اپنے پاس لوگ. کیا ایمان ہے؟ ایمان ہے کیا؟ بولو آپ. کافر بھی بھوکا ہے تو کھلانا ہے آپ. اور یہاں ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہماری مسجد کو نہیں آتا ہی نہیں. گورم کیا ہے یہ؟ سوچو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط پکڑو. قرآن کو چھوڑنے کے معنی ہو گئے، کیونکہ قرآن کو پکڑیں گے تو قرآن آپ کو یہ سختی کے ساتھ حکم دیتا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آگے چل کے مثال بھی دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، حق آ جانے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور فرقے بنا لی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. تفریقے بنا لیے، فرقے بنا لیے، الگ ہو گئی. آپ مساجد ہمارے پاس مسجدوں میں لکھ دیے ڈینیانا، تو اس سے مسجدوں سے تو نعوذ باللہ چرچ ہے. چرچ اچھا ہو گیا، کیونکہ چرچ والا تو بول رہا آؤ صوبہ ہمارے پاس کھلا رکھا سب کے لیے آؤ. لیکن ہم مانا کے بول رہے ہیں مسلکوں کی بنیاد پہ مسجد. یہ بہت چل رہا اسلام کے خلاف ایک سازش ہے، اور سادے سیدھے مسلمان اس سازش کا شکار ہو گئے، اور اس کے فنڈنگاں ہو رہے ہیں باضابطہ غیر شعوری طور پہ، اور یہ کام ہو رہا ہے. آج نفرتیں ڈالو، لڑاؤ، مسلمانوں کو کمزور کرو، ہاں مسلمانوں کو لڑاؤ تاکہ اسلام کا امیج خراب ہو گیا. رے مسلمانوں کو لڑ رہی، یہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کو مار رہا تاکہ اسلام کا امیج خراب کر دو. اخلاق عالی جو ہے اسلام کے وہ بدنام ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو بلندیوں کے اوپر ہے ان کی شخصیت داغدار ہو جائے. باضابطہ یہ ایک لابی ہے جو کام کر رہی ہے، اور کروڑوں بلینوں جو ہے نا اس کے اندر ڈالر آ رہے ہیں. ہر ملک میں، ہر شہر میں اس طرح کے جال بچھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلاؤ. متحد مسلمانوں کو زمین کے کسی حصے میں بھی متحد مت ہونے دیجیے. تم جیسا کرنا چاہتے کرو، کس طریقے سے کرنا چاہتے ہو، جو طریقہ چاہتے ہو وہ اپناؤ. تم مسجدیں بنا کے الگ کرنا، مسجدیں بناؤ، اور کچھ کرنا تو اور کچھ کرو. کیا کیا کرنا چاہتے ہو. امت مسلمہ کو پارا پارا منتشر کرنے کے لیے اس وقت ایڑی چوڑی کا زور لگایا جا رہا ہے. اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ جوڑا جائے، پوری امت مسلمہ کے اندر وحدت پیدا کی جائے. ہر مسلمان کو چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، آپ کو بھائی تسلیم کرنا پڑے گا، اس سے محبت کرنا پڑے گا، چاہے اس کا بات کسی جماعت سے ہو، کوئی مسلک سے کیوں نہ ہو اس کا تعلق. وہ مسلمان ہے، وہ کلمہ گو ہے، وہ آپ کی مسجد کو آتا ہے، نبی پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، قبلے پہ ایمان ہے، سب ہے، آپ کا بھائی ہے. اس کے کمزوری کو مت دیکھیے، آپ کا بھائی ہے. سب سے بڑا جہاد یہ ہے اس وقت. اور سب سے انتشار یہی ہے کہ مذہب کے نام پہ جھگڑے کھڑا کیے جا رہے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کے اندر محبت پیدا کرنا. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی دی تھی، لا يدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تعبوا. تم میں سے کوئی مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو ایمان والوں سے آپس میں محبت نہ کرے. محبت کو پھیلائیے. اس وقت عیسائیت کا سب سے بڑا پرچار کیا ہے؟ عیسائی سب سے بڑا ان کا ایشو یہ ہے اس وقت، پیار پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، ہر ایک سے محبت. کھیڑے گاؤں میں جا رہی ہوں، جھگڑوں میں جا رہی ہوں، کوسٹ میں جا رہی ہوں، گندی بستیوں میں جا رہی ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گود میں اٹھا لے رہے ہیں، ان کو پیار کر رہی ہیں. محبت، پیار پھیلاؤ، پیار. وہ کر رہے ہیں وہ کام. انہوں پیار پھیلا رہے ہو، نفرت پھیلا رہے ہو. ہر جگہ دیکھ لیجیے کیا کر رہی عیسائی مشنری. جو بچے گندے نالیوں میں ہیں، غلاظت میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، فوری جب کا جب ٹیمیں پوری گئی وہاں پہ سلمی ایریے میں، بچوں کو دیکھے فوری ان کے پاس سب ہے، اشتراک میں پانی ہے، سب کچھ ہے گاڑی میں، پورے 4-5 بچے ملے جائے گندے نالیوں میں. جب کا جب ان کو نہلایا اپنے پانی سے، صابن پورا نہلا کے کر کے ان کے کپڑے بدلے، ان کے سامنے ماں باپ کے سامنے ان کا نیٹ صاف کر رہے ہیں، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی گاڑی کے اندر اس کپڑے نکال پہنا کے کھڑا کر دیے. 4-6 بچے ہیں، پورا محلہ دیکھ رہا. کون بچے ہیں؟ آپ کے ہی بچے ابھی کچھ دیر پہلے. یہ محبت پھیلا رہے ہیں، یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں، اور اپن نفرتاں پھیلا رہے ہیں. جبکہ پیار اور محبت تو اسلام کا لفظ ہے.
اسلام اور ایمان، سلامتی اور امن اسلام کا نعرہ ہے. اسلام اور ایمان یہ دو ہی ہے. یہ تو اسلام کا ہے ایشو، انہوں نے اپنایا ہے اور دیکھ ہم کو لڑانے میں لگا دیے. ہاں، اور انہوں کام پہ لگ گئے، ہم کو لڑا دیے. ہمارا پرسان حال نہیں ہے. نفرتوں میں ڈال دیے ہم کو، عداوتوں میں ڈال دیے ہم کو، لڑائی جھگڑوں میں ڈال دیا ہم کو، ہمارے مسجدیں الگ کروا دیے. شعور میں آنا چاہیے ہمیں. بہت بڑی عالمی طور پہ اس وقت سازش ہو رہی ہے اور کئی مسلمان تنظیمیں اس کا شکار ہیں، امت مسلمہ کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے. قرآن کے نام سے، حدیث کے نام سے، کچھ اس قسم کے نام سے، کچھ اس قسم کے باتیں کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بٹ کر رہے ہیں. ان سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ اصل بات ہے اس وقت، اور خاص طور پہ دیہاتوں میں اور بہت سارے مقامات پہ کام ہو رہا ہے. امت مسلمہ کا جسد الواحد کا رجل الواحد، انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم. ساری باتیں قرآن اور حدیث کی ہیں. محبت کا پرچار کیجئے، محبت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم مسلمان کی کسی مالی مدد کو ایسا وہ نہیں کر سکتا، میں مال نہیں خرچ کر سکتا، کم از کم اس کے ساتھ کوئی جسمانی ہمدردی کرو، کوئی مدد کرو اس کے ہاتھوں سے، وہ بھی نہیں کر سکتا. کم از کم اس کے لیے دعا تو کر، کیا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ اس کی خیر خواہی تو کر، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی برائی مت کر. آخری اسٹیج یہ ہے، کم از کم اچھائی نہیں کر سکتا، بھلائی نہیں کر سکتا تو اس کی برائی مت کر کم از کم. اور کتنا سمجھانا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کیسے کیسے باتیں سمجھا رہے ہیں قیامت تک کے لیے آنے والے. اور آج ہمارے کو فرقوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. نہیں، مساجد صرف اللہ کے، کسی جماعت کسی مسلک کے نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. آپ مسجد الگ بنا کے کوئی الگ اذان دے رہے ہیں، اس کی بھی اذان وہی ہے، آپ کی بھی وہی ہے. کیا صاحب؟ نمازیں الگ ہیں، 5 وقت ہے، رکعتیں الگ ہے، وہی ہے، جہری سری وہی ہے، قبلہ آپ کا الگ ہے اس کا الگ ہے، دونوں بھی ادھر. پھر کیوں آخر یہ بیس میں اصول میں کوئی فرق؟ پھر یہ لڑائی جھگڑے کیا ہے آخر؟ فتنے ہیں یہ فتنے. دوسری قومیں تماشا دیکھ رہی ہیں. اب ہم کیسے دعوت دیں لوگوں کو اسلام کے اتحاد کی، اخلاق کی، انسانیت کی کیسے دعوت دیں؟ کیا آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں مول صاحب؟ آپ کے پاس خود لڑائی جھگڑے ہیں نا. آپ کے مولوی خود آپ کو گمراہ بول دیا نا. آپ خود مسلمان نہیں ہوتے بول رہے ہیں انہوں. یہ الگ جھگڑے، فاتحہ نان فاتحہ کے الگ جھگڑے ہیں. یہ کون بولے بھائی کیا بھی کر لینا کر دیجئے، اگر حق بات سمجھے تو پیار محبت سے سمجھائیے، اس کے بعد برکات. اس کے پیچھے لگ جانا، اس کو تنگ کرنا نہیں. ہدایت کے لیے دعا کیجیے. اب حق بات کیا ہے سمجھائیے آپ. ہاں، اب اس کو بعد میں شیطان نہ رہے گمراہ ہوگا، انہیں کافر کیوں بول رہے ہیں؟ اس کو کافر بولنے سے پہلے اللہ سے دعا تو کیجیے. آپ اللہ اس کے سینے کو کھول دے، اللہ اس کو ہدایت دے. بولو فتویٰ دینا آسان ہے، محنت کرنا مشکل ہے. رات دن یہ کرنا پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آ کے دعوت کا کام نہیں سننے والوں کے ساتھ بدوا کرتے تو ہو گیا تھا کام. پھر ہاں اور کیجیے آپ. یہی خالد بن ولید تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر جو ہے نا 70 مسلمان خالد بن ولید کی کمانڈنگ میں جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائی لے تھے. جب تک انہوں نے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اور کیجیے آپ پہنچو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اس کے بعد زخمی ہو گئے اللہ کے نبی. 70 مسلمان شہید ہو گئے اور خالد بن ولید کی کمانڈنگ میں ہو گئی. وہ بھی خالد بن ولید جو ہے نا پہاڑ کے پشت سے آ کے حملہ کیا. 70 جو نوجوان تھے 50 تیر انداز اللہ کے نبی ان کو قتل کیا، شہید کیا. پھر اس کی وجہ سے اللہ کے نبی جو ہے نا وہاں پہ زخمی ہو گئے. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت خالد بن ولید کے لیے بددعا کرتے تھے، اے اللہ خالد بن ولید کو تباہ اور ہلاکت کر دے، جس نے مجھے زخمی کیا ہے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں. اگر یہ بددعا کرتے تو خالد بن ولید اسلام کے لیے جو خالد بن ولید آنے والا تھا اللہ کے نبی کی نظر وہاں تھی. پھر یہی خالد بن ولید کیا بن گئے؟ خالد سیف اللہ بن گیا. مومن کی نظر وہ دور کی ہونا. اب بیچ مخالفت کرا تو اب بیچ بدوا نہیں دے دینا، بلکہ دعا کرنا.
اے اللہ اس کی طاقت کو اسلام کی طرف پھیر دے، اس کی قوت کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ اور اللہ کے نبی یہی کیے، کچلا نہیں آپ نے مخالفین کو، راتوں میں اٹھ کے تنہائی میں دعا کرتے رہے۔ خالد بن ولید کے کرتے رہے، ابو جہل کے لیے کرے، عمر بن خطاب کے لیے کرے، ابو سفیان کے لیے کرے۔ آپ یہ سب اسلام کے دشمن آتا سرغنے تھے، ایک ایک کے لیے دعا کرے۔ آپ کسی کو ہلاک برباد کی نہیں کریں، یہ نہیں بولے اے اللہ یہ میرا مخالفت کرا اس کو تباہ کر دے، ایمان نہیں لا رہا اس کو تباہ کر دے۔ اور آج ہم ایمان کی حرارت کہاں ہے کہ تھوڑی بہت ذریعہ اپنی بات نہیں مانا تو فوری جیب میں سے نکال رہے ہیں، یہ کافر ہے تو کوئی نہیں، یہ گمراہ ہو گیا تو کوئی نہیں۔ 2 ہی منٹ میں فتوے چل رہے ہیں، 2 ہی منٹ میں۔ کیسا ہوگا ہمارا؟ نہیں، سنجیدہ ہونا چاہیے، سیریس میٹر ہے۔ شعور، باشعور، ٹیلنٹ اللہ جو دیا ہے، کوئی دنیا کا معاملہ تو کتنے ہر اینگل سے دیکھتے آپ اس کو، کیسا کرنا، کیا کرنا، کیسا کرے تو کیا ہوتا، کیسا فائدہ ہوتا، کیسا نقصان سے بچتے۔ یہاں پوری ہوشیاری ہے۔ یہاں ایمان کے بارے میں نہیں مانا تو فوری ختم، لٹ لے کے کام۔ ہر جگہ بھائی یہ ٹیلنٹ کو ہر جگہ استعمال کیجیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ نے جو آپ کو ہوشیاری، سمجھداری اور ٹیلنٹ دیے ہیں، آپ زیادہ طور پر سب سے پہلے آپ کا اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اسلام کے لیے استعمال کریں آپ پہلے، بعد میں دوسری چیزوں کے لیے کریں آپ۔ لیکن یہاں نہیں ہو رہا۔ محبت، اسلام کا اصل پیغام یہی ہے، اللہ سے محبت، اللہ سے بندوں سے محبت، یہی ایمان ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت، رحم، کرم ایک دوسرے کے اوپر۔ کچھ نہیں کر سک رہے ہم تو کم سے کم گھر میں جا کے یا نفل پڑھتے ہوئے فرض کے بعد تنہائی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اے اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں خود پریشان ہوں، اے اللہ میرے بھائی کی پریشانی کو دور کر دے تو، اے اللہ میرے بھائی جو بیمار ہے اس کی بیماری کو دور کر دے تو، اے اللہ میرا بھائی گناہوں میں مبتلا اس کو گناہوں سے نکال دے تو، اے اللہ انہیں بھٹکا، اے اللہ اس کو سیدھے راستے پہ لا تو۔ آپ ایک تڑپ سے، لگن سے آپ تنہائی میں بیٹھ کے دعا کیجیے اللہ سے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے، اللہ جانتا ہے اس کے دل میں، آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ دعا کیجیے، دیکھیے پھر اللہ کے پاس کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میں آج کا سبجیکٹ اسی لیے رکھا ہوں کہ اسلام کے اندر وحدت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، انتشار نہیں ہے، اختلافات نہیں ہیں، گروہ بندی نہیں ہیں، تفرقے نہیں ہیں، فرقے نہیں ہیں، مسجدیں الگ بنانے کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ زمین کے اوپر مسجد سے مسجد کو ٹکرانا ہے، اور یہ فتنہ اٹھا تھا سورہ توبہ میں اللہ فرمایا منافقین کا مدینے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ مسجد کو گرا دو، زمین میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، امت کو بچانا ہے۔ اتحاد کی بات کیجیے، قرآن ہے، سنت رسول اللہ ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، ساری باتیں ہمارے پاس ہیں۔ بگاڑ ہے، اصلاح کیجیے، دعا کیجیے، مصلحت سے کیجیے، حکمت سے کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ کو کیا فرما رہے، رسول اللہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار داروغہ نہیں ہے، آپ کا کام بہت پہنچانے کا، وذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، پیار و محبت سے سمجھائیے، مانے یا مانے نہ مانے آپ ذمہ دار نہیں ہیں ان کا۔ پھر یہ سب اللہ کے نبی کو جب اتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے تو ہمارا تمہارا کیا شمار ہے؟ ہمارا کام بھی اچھے طریقے سے بات سمجھانا ہے، سمجھا اس کی بھلائی، نہیں سمجھا اس کا معاملہ، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے اس کی ہدایت کے لیے، شرع صدر کے لیے۔ اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کرنا، نفرتیں نہیں پھیلانا، انتقام کی بات نہیں کرنا، اس کو گمراہ نہیں بولنا، اس کو کافر نہیں بولنا، اس کو مشرک نہیں بولنا، بلکہ آخری سانس تک اس کے ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے لیے فرض ہے، اپنے بھائی کے لیے جو کلمہ گو ہے دعا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو کچھ سنے ہیں، سننے اور بولنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے بار الہ، اے اللہ ہم کو نئے نئے فتنوں سے بچا لے،
اے اللہ جو فتنے آ رہے ہیں پروردگار ان فتنوں سے محفوظ رکھ رہے، اے پروردگار مسلمانوں کے اندر، امت مسلمہ کے اندر جو تفرہ بندی، جو گروہ بندی، جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اسے دور کر دے، آپسوں کے اندر محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر کے نفرتوں کو نکال دے، محبتوں کو ڈال دے، ایک دوسرے کے اوپر قربان جانے والا بنا دے، ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے۔ اے پروردگار تمام مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، اللہ کی عمارت کی طرح ہے، اے اللہ مسلمانوں کے انتشار سے بچا لے، مسلمانوں کے اختلافات سے بچا لے، اور سب کو تیری کتاب مضبوط پکڑ کے تیری کتاب پڑھنے، تیری کتاب کے فیصلوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اور اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، نفرتوں سے بچا۔ اے اللہ جو گنہگار ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما دے، ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر تیرا ڈر، تیرا تقوی عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے پروردگار ہم سے اعمال جب تیرے سامنے آئیں گے، اے اللہ ہم سے حساباً یسیرا لے، ہم سے آسان حساب لے۔ اے پروردگار، اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اللہ تو حساب لینے والا ہے، جس دن تمہارا حساب لے گا اے پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے پروردگار، اے اللہ ہمیں محبت پیدا کر دے۔ اے پروردگار مسلمانوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، مسلمانوں میں آپس میں جناب علی ایک دوسرے کا اکرام پیدا کر دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنا دے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔